نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہم پارہ نمبر 15 کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 15 میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل مکمل اور دوسرا حصہ سورۃ الکہف کا اکثریتی حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات واقعہ معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشوں سے عرشوں پہ بلایا۔ سب سے پہلا سفر آپ کا مکہ سے بیت المقدس تک ہوا۔ اس سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات کی سیر فرمائی اور تقریباً 21 چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد بیت المقدس میں تمامی انبیاء علیہ السلام کو با جماعت نماز ادا کروا کر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں عرش پر نہیں گئے، بلکہ عالم بیداری میں آپ کا یہ سفر ہوا۔ دوسری بات سورہ بنی اسرائیل میں وہ ہے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کی داستان۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بنی اسرائیل کے 2 دفعہ عروج کا تذکرہ فرمایا اور 2 ہی دفعہ ان کے زوال کا ذکر فرمایا۔ پہلی دفعہ عروج کے بعد جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بے توقیری اور بے اکرامی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کے ذریعہ سے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو زوال پذیر کیا۔ پھر ان کو جب عروج ایک عرصے کے بعد ملا تو دوسرا عروج جب اپنی انتہا کو پہنچا تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کو انہوں نے ایذائیں پہنچائیں، تکالیف پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ اذیت کا اور ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ فرمایا اور پھر ان کو زوال پذیر کیا۔ تو یہ 2 ان کے عروج اور 2 ان کے زوال کے واقعات یہاں پر بیان ہوئے۔ تیسری بات سورہ بنی اسرائیل میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے چند آداب یا اخلاقیات، اور وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تیسرا رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ چوتھا مال کو فضول خرچی میں خرچ مت کرو۔ نمبر 5 بخل نہ کرو۔ نمبر 6 ہاتھ اتنا کشادہ بھی نہ کرو کہ تمہیں کل کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ نمبر 7 اپنی مفلسی کے ڈر سے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسی طریقے سے نمبر 8 کسی جاندار کو ناحق قتل مت کرو۔ نمبر 9 یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ اور نمبر 10 اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، مخلوق کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ اور نمبر 11 ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو بلکہ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ نمبر 12 جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے پڑنے کی یا اس چیز کو پھیلانے کی قطعاً چندہ تمہیں ضرورت نہیں اور اس سے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 13 زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ اور نمبر 14 پھر سے فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آداب، یہ اخلاقیات بیان کر کے قرآن کی عظمت کو، قرآن کی شان کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں چوتھے نمبر پر یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ ہے چند مضامین جن کا
تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی عظمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کا غرور اور تکبر کا ذکر ہے، اسی طریقے سے نماز تہجد کا بیان ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کا معاملہ ہے، اللہ کے قرآن کے بارے میں اعجاز کا بیان ہے کہ آپ قرآن پاک کا چیلنج ہے کہ قرآن پاک کو اگر تم اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر قرآن پاک جیسی کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی کلام جو ہے وہ بنا کر دکھاؤ۔ اس کے لیے تم اکیلے ہی نہیں، تم بھی، تمام جنات بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی سب مل جاؤ، تب بھی تم انشاءاللہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور اس کے آخر میں پھر سے قرآن پاک کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا گیا۔ یہ تھی وہ 4 باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کیے ہیں اور 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب کہف دقیانوس نامی ایک بادشاہ اور اس کے زمانے میں لوگوں کو زبردستی جبرن بت پرستی کی طرف لا کھڑا کیا جاتا تھا۔ جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے بادشاہ ان پر ظلم کرتا تھا، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کر دیتا تھا۔ چنانچہ چند نوجوان جو عہدوں پر فائز تھے، مناصب پر فائز تھے، جو صاحب ثروت بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بت پرستی کی مذمت کو بٹھایا اور بت پرستی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں وہ بادشاہ کے اس حکم سے دور بھاگ کر جو ہے وہ شہر سے چلے گئے، اور ایک پہاڑ کے اندر بہت گہری غار تھی، اس کے اندر جا کر کے روح پوش ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حضرات یہاں سے گئے یہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی بادشاہ کی اس جو شرک کی دعوت ہے اس کو رد کیا، اور پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے۔ جب یہ جا رہے تھے راستے میں ایک چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب یہ لوگ وہاں پر چلے گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بادشاہ سے بھی بچا لیا، اور ان کو شمسی اعتبار سے 300 سال تک اور قمری اعتبار سے 309 سالوں تک، دن، وقت، اوقات سب کچھ ایک ہی ہے، صرف شمسی اور قمری سالوں میں جو کہ دنوں کا فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے 300 اور 309 سال کا جو ہے وہ عدد آتا ہے۔ اتنے سالوں تک، 3 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو نیند کی حالت میں رکھا، نہ موت طاری کی اور نہ ہی ان کو بیدار کیا، یوں یہ بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر کامل قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ سبق یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے ایمان اور مادیت ہو تو آپ نے مادیت پر ایمان کو ترجیح دینی ہے، عہدے پر ایمان کو ترجیح دینی ہے، آپ نے شہرت پر ایمان کو ترجیح دینی ہے۔ یہی سبق، یہی پیغام دینے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ایک واقعے کی صورت میں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ 2 بھائی یا 2 دوست تھے، ان میں سے ایک صاحب ثروت تھا، اس کے باغات تھے، اور وہ اپنے باغات پر، اپنے ظاہری اسباب پر اتنا نازاں تھا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کے یہ باغات اس کے لیے ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کے دوست نے اسے ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا مت کہو، تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو اور اللہ کو بھول رہے ہو، تم جب بھی اپنا باغ میں آؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم کہو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن وہ چونکہ اپنے اسباب کو ہی اصل سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے ان ساری نصیحتوں کو پس پشت ڈالا اور اس کو حقیر سمجھا اور خود کو بڑا جانا۔ اور اللہ نے ایسا کیا کہ ایک دن وہ اپنے لہلہاتے اور سرسبز و شاداب باغ کو چھوڑ کر کے اپنے گھر پہنچا۔ رات کی تاریکی میں تیز آندھی آئی، طوفان آیا اور اس کا تمام باغ ملیا میٹ ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں انہی اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ اسباب عارضی ہیں، مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات دائمی ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس لیے اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے آسمان سے برسنے والے پانی کی، کہ
کیسے انسان کی زندگی کو زوال اور فنا ہوتا ہے، کیسے انسان کی زندگی کو عروج ہوتا ہے، اس عروج اور زوال کی داستان کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی گئی کہ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں، اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ سوکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ تری پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے اندر سے فصل اگتی ہے، فصل لہلہاتی ہے، سبزہ بڑھ جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہریالی ہوتی ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی لمحات کے بعد یا کچھ ہی اوقات کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زوال آ جاتا ہے، یہاں بوسے کی مانند ہو جاتی ہے یہ زمین، اور زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ ہے عروج اور زوال کی بات جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے غرور اور تکبر کے اعتبار سے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس کی مثال دی ہے کہ ابلیس اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 16 میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔